نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جو اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ جب کے پاس آ گیا ان کے پاس علم، ضد کے طور پر، بغیم بینہم، ضد کے طور پر اپنے درمیان، یعنی وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب والے وہ ہیں جن کو تورات انجیل وغیرہ دی گئی تھی، تو انہوں نے اختلاف دین اور اسلام میں نہیں کیا، تب تک نہیں کیا جب تک کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا۔ پھر جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو ان کو ضد ہو گئی کہ یہ بھی آسمان سے کتاب اتاری گئی ہے، تو وہ ضد کے طور کے اوپر کیا کرتے تھے، اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے وہ جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس آپ کہہ دیجئے اسلمت، میں اسلام لایا ہوں، یعنی آپ کافروں کو کہہ دیجئے کہ میں اسلام لایا ہوں۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں اس بارے میں، دین کے بارے میں، تو آپ یہ کہیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں، وجہ اللہ، اور میں نے متوجہ کیا ہے میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، من اتبعن، اور میں اسی کی تابعداری کرتا ہوں۔ قل للذین اوتوا الکتاب، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب، وہی کتاب والے، اہل کتاب والے یعنی جن کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے، اسلمتم، کیا تم ایمان لائے ہو؟ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اہل کتاب والوں کہ کیا آپ ایمان لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر آپ اسلام لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس کیا ہو تم ہدایت کے راستے پر ہو، اگر یعنی تم نے قرآن کریم کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو، اللہ کے اوپر قیامت کے دن پر، تو آپ کیا ہو، ہدایت کے راستے پر ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ مڑ گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یعنی اگر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہ مانا اسلام کو، تو آپ کے اوپر صرف کیا ہے، آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو صرف ان کو سنانا ہے، آگے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یعنی قرآن کریم کا، اللہ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو انصاف کا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بغیر حق کے، کسی بات کے بغیر ہی نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو۔ فَبَشِّرْهُم، پس ان کو خوشخبری دے دو، کس چیز کی، عذاب علیم، دردناک عذاب کی، سخت عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، اور انہوں نے کیا کیا، یہی وہ لوگ ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نبیوں کو قتل کرتے تھے اور نبیوں کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم، اور ان کے لیے نہیں ہوگا، من ناصرین، کوئی مددگار، یعنی نہ دنیا میں کوئی مددگار ہوگا اور نہ آخرت کے دن ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب میں سے حصہ وہ بلاتے تھے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ایک جماعت ان میں سے مڑ گئی پھر ایک جماعت، وہم معرضون، اور وہ مڑنے والے تھے، یعنی کہ کچھ لوگ، نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو
اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آگے رکھ کے فیصلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے اپنے درمیان، اس کے حکموں کے اوپر چلتے تھے، اور پھر کیا تھے، تھوڑے جو تھے ان میں سے پھر بھی وہ مڑ گئے تھے، یعنی کافر تھے، انکار کر دیا انہوں نے پھر بھی اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، قیامت کے دن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب کا انکار کر دیا۔ پھر وہ کیا آگے کہا کہ وہ مڑنے والوں میں سے تھے، یعنی وہ ہمیشہ کافر ہی رہنے والے تھے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، وہ کیا کہتے تھے، وہ اس لیے کہ بے شک وہ کہتے تھے ہرگز نہیں ہم کو چھوئے گی آگ، یعنی ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، جہنم میں ہرگز نہیں ہم جائیں گے، الا ایام معدودات، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جہنم میں یعنی کچھ گنے چنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے گا، ان کا یہ گمان تھا۔ وغرہم، اور انہوں نے کیا کر دیا ان کو، ان کے دین نے تباہ کر دیا، فی دینہم، برباد کر دیا ان کو ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا تھا، یعنی جو کافر تھے، جو ان کا دین تھا، کہتے تھے ہم باپ دادا کے دین پہ رہیں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے، مشرک ہی مریں گے، تو وہ یہ بھی گمان کرتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یعنی ہمیشہ کے لیے ہمیں آگ میں نہیں رہنا پڑے گا، ہم کچھ دن رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہم نکل جائیں گے آگ سے، تو ان کے دین نے ان کو برباد کر دیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کس طرح جب وہ جمع کرے گا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کیا کریں گے وہ، کیا ہوگا ان کا جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، یعنی قیامت والے دن کو، تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور دیا جائے گا ہر ایک نفس کو، یعنی ہر ایک انسان کو دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، لا یظلمون، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی کے اوپر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، تو مالک ہے، تو تیرے لیے بادشاہت ہے ہر ایک چیز کی، تو دیا گیا دیتا ہے بادشاہت جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور نکالتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، تخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندے سے مردے کو، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے سے زندہ کو، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ دن اور رات کے تبدیل کرنے میں، رات اور دن کے تبدیل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ زندے کو مردے سے نکالنے کا مطلب جیسے کہ بیج ہم ڈالتے ہیں زمین میں تو وہ مردہ ہوتا ہے اور اس میں سے زندہ پودا نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے ایمان والے کافروں کو اپنا دوست ایمان والوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کے علاوہ جو ہیں ایمان والے اپنا دوست نہ بنوائیں، تاکہ جو ہے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے ایمان والوں کو، کیونکہ دوست کی جو صفتیں ہیں وہ دوست کے اندر آتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے کیا اس طرح، پس نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ بھی، فِي شَيْءٍ، کچھ بھی اس کے لیے، إِلَّا مَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ، مگر یہ کہ وہ ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تقاتو، اور اس کے شر سے، مگر یہ کہ اس کے شر سے کسی طرح بچنا مقصد ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، بس کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یا تم اس کو ظاہر کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، اور جس دن پائے گا ہر ایک نفس جو کچھ اس نے کیا، من خیرٍ بلائی، تھوڑی بلائی ہو یا کوئی برائی کی ہو، وما عملت سوءٍ، اور جو پائے گا کوئی برائی، تودو، چاہے گا اگر یہ کہ اس کے درمیان، بینہا و بینہ، اس کے درمیان اور اس کے درمیان، امدً بعیدا، یعنی وہ یہ کرے گا کہ افسوس کرے گا کاش اس کے اور اوپر کے درمیان اپنے برائیوں کو جب وہ پائے گا تو وہ افسوس کرے گا، بہت سی دوری، یعنی بہت سی دوری اپنے درمیان وہ پائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے میری تابعداری کرو، یعنی نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، جو میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس اگر تم مڑ جاؤ گے، یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا انکار کرنے والے کو، کافر کو۔ صدق اللہ العظیم۔